خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ اب عید کا صحیح حقدار کون ہے؟ عید کی خوشی منانے کا اصل حقدار کون ہے؟ اب ہم اصل حقدار کی پہچان کرتے ہیں، اصل حقدار تک ہم پہنچتے ہیں۔ اصل حقدار کون ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے، میں اپنی طرف سے وضاحت کرتا پھروں کہ فلانا حقدار ہے جی۔ ایک وضاحت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، میں وہ وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس وضاحت کو دیکھیے اور اپنا محاسبہ کیجئے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم عید الفطر وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق، جب عید الفطر کا دن آتا ہے رب کے فرشتے راستوں کے کناروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فنادو، پھر مجھے آپ کو پکارتے ہیں، اور ان کے پکار کے الفاظ کیا ہیں؟ یا اغدو یا معشر المسلمین، یا ایھا الناس نہیں کہا، توجہ کیجئے گا، آپ کی سما تک بڑی عجیب بات چھوڑنے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، یا ایھا الناس نہیں کہا، اس لیے ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے عید کا حقدار کون ہے۔ جیسے کوئی فوت ہو جاتا نا، ہم کہتے ہیں اس کے وارث اس کی وراثت کے حقدار ہیں، ملے والے نہیں ہیں، وارث اس کی وراثت کے حقدار ہے، ملے والے نہیں آکے دعویٰ کرتے کہ ہم بھی اس کے وارث ہیں۔ تو اس لیے آج کے دن انعام کا دن ہے، اور اس انعام لینے اور وصول کرنے کا حقدار کون ہے؟ فرمایا اغدو یا معشر المسلمین، اٹھو اے مسلمانوں۔ اے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے احکامات اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہو۔ توجہ کیجئے، قرآن سے مثال دینے لگوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب زمین پر لٹایا، چھری چلانے لگے، تو رب کا قرآن آیا تو کیا کہا؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا، اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ باپ بیٹا دونوں اسلام لے آئے، لفظی معنی، لیکن یہاں مفہوم یہ ہے کہ باپ بیٹا دونوں رب کے حکم کے آگے جھک گئے، رب تو جیسے چاہے گا ہم ویسے کریں گے۔ تو مسلمان کا کیا مطلب ہوا؟ اغدو یا معشر المسلمین، جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو، اسے پھر آگے اس کی اگلی وضاحت آ رہی ہے، یا معاشر المسلمین الی ربک الکریم، کریم رب تمہارا انتظار کر رہا ہے، کس بات کا؟ یمن بالخیر، ڈھیروں خیریں لے کر، ثم یشیب علیہ الجزیل، ڈھیروں اجر لے کر۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ڈھیروں خیریں لے کر، ڈھیروں اجر لے کر، کس بنیاد پر؟ لقد امرت بصیام النہار فصمتم، اپنا محاسبہ کرتے جائیے، لقد امرت بصیام فصمتم وامرت بقیام اللیل فقمتم، تمہیں رب نے روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزے رکھے، تمہیں رب نے نماز تراویح پڑھنے کا حکم دیا، تم نے تراویح پڑھی۔ دیکھو روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں اتنا بھی بغیرت نہیں ہونا چاہیے، روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن روزے کے مقصود کو نہیں پہنچتے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، حضور فرمائے روزہ رکھ کے روزے کے منافی سارے کام کرے گا، جھوٹ بولے گا، بد نظری کرے گا، غیبت کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، فلاں کام کرے گا، تیرا روزہ نام کا مقصود نہیں پورا ہوا، تیرے ذمہ فرض ساقط ہو جائے گا لیکن اجر سے محروم ہو گیا، ایسا روزہ نہیں۔ اور تراویح کی نماز اس دفعہ مجھے محسوس ہوا اپنی مسجد میں، بہت دکھ رہا، یقین جانیے 2 صفیں بھی 1.5 صف ہوتی تھی ہماری تراویح کی، حالانکہ یہ چھوٹی صف
وہ پچھلی لمبی 2-2.5 صفحے ہوتی تھی پچھلے سال. میں سوچتا رہا خدایا پاکا کیا ہو گیا لوگوں کو, یہ کیوں ہم اتنے نڈر ہو گئے ہیں. جس کو اللہ پاک نے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ اتنا انعام فرمایا, من قام ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے قیام پر ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے, لیکن ہم اس میں لاپرواہی کرتے رہے. کیا فرمایا, امرتم بقیام اللیل فقمتم واطعتم ربکم, تم نے رب کی تابعداری کر کے دکھا دی. فَإِذَا صَلَّى, جب پھر نماز کھڑی ہوتی ہے, نَادَ مُنَادٍ أَنْ أَلَا أَنْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ, او سارے ایمان والوں اور راتوں کو تراویحاں پڑھنے والوں, روزے رکھنے کا حق ادا کرنے والوں, آج تم انعام کے مستحق ہو, آج تم اس بات کے حقدار ہو, رب تجھے انعام دے گا. ایسے کھڑے ہو جاؤ, رب نے تم سب کے سارے گناہ معاف کر دیے. فرجعوا راشدین الی رحالکم, ایسے گھروں میں لوٹو تم گناہوں سے پاک ہو. تو آج محاسبہ کریے, کیا ہم سارے آج اس بات کے حقدار ہیں ہمیں انعام ملنا چاہیے یا ہمیں جوتے بھی پڑنے چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ اپنا محاسبہ کریں, کس نے سارے رمضان کی تراویحیں پڑھی ہیں؟ ہم ادھر موجود اکثر سر دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں سر ڈھک کر عید پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے, اور ہم کیا کریں گے؟ اکثر سر ننگے ہیں. عید کے جمعے کے دن تو ہم سمتے ہی نہیں نا جمعے کو کچھ, عید کے دن بھی ایسا ہی ہے. یعنی اللہ معاف فرمائے, یا اللہ مجھے معاف, ہم تو ہی نہیں سمجھتے ہیں سر کو ٹوپی پہن کر رب کے حضور سر پر سجود ہونے کی, تو ہی نہ سمجھے تو ہر ایک کا سر, یعنی مومن کا سر ننگا ہو یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے مومن کا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واش روم کے اندر بھی ننگے سر نہیں جاتے تھے, اور ہم بیت اللہ میں ننگے سر آ رہے ہیں. اس لیے بہت فکر کی بات ہے. جن ساتھیوں کے آگے جگہ خالی ہے وہ آگے, ابھی بھی دیکھے ساتھی بہت سارے پیچھے کھڑے ہیں, ہمت کرو بھائی آپ کے آگے جگہ خالی ہے میرے پیارے, آگے ہو جاؤ, پیچھے ساتھیوں کے لیے جگہ چھوڑیں, وہ پیچھے کھڑے ہیں ساتھی. تو اس لیے یہ محاسبہ کرنا ہے. کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.